وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ نہار منہ پانی پینے کے بارے میں حدیث میں کیا وارد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے بہت سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کو قبضیت ہے، یا جن لوگوں کو پتھری وغیرہ کی شکایت ہے، یا جن لوگوں کو دیگر امراض معدہ کی شکایت ہے، ان لوگوں کو نہار منہ پانی پینے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض من گھڑت اور ضعیف روایتوں میں نہار منہ پانی پینے سے ممانعت کا ذکر ہے، جو بالکل درست اور صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت طبرانی اوسط میں ہے، من شرب الماء علی الریق انتقصت قوتہ، نہار منہ جو بھی پانی پیے اس کی قوت یا طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ سے مروی ہے، من شرب الماء علی الریق انتقصت قوتہ، طبرانی اوسط میں، یہ مجہول راویوں سے مروی ہے۔ اسی طرح سے شرب الماء علی الریق یفقد الشحم، نہار منہ پانی پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال، باب من اسمہ عاصم۔ یہ بہرحال یہ جتنی روایتیں ذکر کی گئی ہیں اس سلسلے میں، یہ تمام کی تمام روایتیں ناقابل استدلال ہیں اور ناقابل حجت ہیں۔ ان ضعیف ترین روایتوں سے بعض لوگوں نے نہار منہ پانی پینے سے منع کیا ہے، جبکہ طبی نقطہ نظر سے اور تجربے سے یہ بات بالکل ہی ثابت ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے اور قبضیت دور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیگر بہت سے فوائد مذکور ہیں طبی کتابوں میں۔ اس لیے نہار منہ پینا کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو، خاص طور سے اس صورت میں جب تیزی کے ساتھ گھٹا گھٹ آدمی پیے تو ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑی سی بے چینی ہو، ورنہ تو نہار منہ پانی پینا بہت ہی زیادہ مفید ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس لیے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے ضعیف روایتوں کے جو بدترین آثار ہیں ان کی بھی نشاندہی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ نام دیا ہے، اور بہت ہی اہم ترین یہ سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی ملے اس کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بات ثابت ہو جائے تبھی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ واللہ هو الموفق۔